ومن لم يجد وقتهما لم يجب عليه ولا يجمع بين فرضين ولا يجمع بين فرضين في وقت فرضين زاد کیا بات ہے بين فرضين في وقت بعذر الا في عرفة للحاج بشرط حاج حجہ دا اسم فعل ہے حجہ دا الحاج مدہ دا اسم فعل ما دے بھی کہ مادن شد ہے تو پڑھنا پھر الحاج بشرط للحاج الحاج دو گی یار الإمام الأعظم والإحرام ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء مزدلفة ولم تجوز المغرب في طريق مزدلفة ويستحب الإسفار بالفجر للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعالى صبر کرو انہوں پڑھیے نا فرق بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ جی اور وہ بندہ جو نہ پائے وقت دونوں کا یعنی عشاء کا اور وطر کا سورج غروب ہوتا ہے گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ طلوع ہو جاتا ہے جو ایسی جگہ ہیں بعض سال میں ایسا ہوتا ہے وہاں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا ابھی شفق غائب ہی نہیں ہوتی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان پر عشاء ہے کہ کونی کیونکہ نماز کے نفس وجوب کا سبب کون ہے وقت آئے گا پھر امر مخاطب ہوگا تو وجوب الادا ہوگا جب سبب نہیں ہے تو کیا نماز ان پر ہے کہ کوئی نہیں سنیوں گل تو جواب یہاں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں واجب و عشاء اور وطر علیہ ہے اس شخص پر ایتھے کس پر البی کبیر بڑی تحقیق تفصیل اس سے پڑھی پتر بے ان کان دی مثال دیندے نے بائیں طور کے ہو وہ شہر میں ایسے شہر کسی شہر میں جیسا کہ بلغار ہے اور شرق کے اقصا میں مشرق والے پاسے انتہا تے ہوئے طلوع کرتا ہے طلوع ہوتی ہے اس میں فجر شفق کے غائب ہونے سے پہلے سال کی چھوٹی راتوں میں جو وہاں سال کی چھوٹی رات جی سارے کو پوہ دیا راتاں ہوندیاں نے اتنے تھوڑا جا ٹائم ہوتا ہے تو ادھروں کی نکل ہوتا ہے سورج نکل ہوتا ہے انگلینڈ دے علاقے وچ پچھلے موسم 18-19 گھنٹے تک جڑا روزہ ہوندا سی جی کو 2-3 گھنٹے وچ ملدے سن بھی مغرب پڑھی تراویاں پڑھیاں تو ایویں کوئی چاٹ چوٹ کھادا تو ادھر صبح صادق ہو جاندی سی سحری ہو گئی بھی سحری کرو جی انہاں کو ٹائم ہوندا سی جی ساڈے کول جڑا نظام ہے حیران کن 4 موسم دنوں دا برابر سرابر ودنا گھٹنا یہ اللہ دی ایڈی وڈی نعمت ہے جس دا سانو کوئی قدر نہیں ہے جتھے اسی بیٹھے ہیں تاں ہی تے اسی نو خراب کرنا چاہنے ہیں نعوذ باللہ کچھ علاقے میں نری سردی کچھ میں نری گرمی بارشاں دا ایک نظام ہے وہ ہوندیاں نے فصل سارے ساڈے کول ہوندے نے ساری ساری زمین کسرت نال کاہ تے درخت نے باہر لگی ہے تے کتنے ملک نے جنہاں وچ 200 میل تک کاہ دا بوٹا ہی کوئی نہیں ہے جی اسی زمین اتنے نے تے اتنیاں انگنت نعمتاں نے لیکن اسی جو سبزی جو اناج اللہ نے پیدا کیتے نے اسی اپنی زمین اللہ دے حکم نال اگا کے تازے کھا سکتے ہیں دودھ ساڈے کول تازے موجود نے پینا چاہیے تو جی ساڈی مت ماری گئی بھی
ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤਾਜ਼ਾ, ਲੱਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਮੱਖਣ ਤਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਅਤ ਫਿਤਰ ਕਿਉਂ نہیں؟ دلیل ہونا یوں باوجہ نہ ہونے، باوجہ نہ پائے جانے سبب کے، اور سبب کون ہے؟ وہ وقت ہے۔ ہوں اجے بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ نماز دے وجوب دا سبب کون ہے؟ اچھا جی، ایک سوال ہے، ان دا جواب اگوں آ رہا جی وہ پھر پڑھ دیں، ایک باری شرح دی پڑھ لیجیے۔ کا بلغار اتوں ہی ہو نا، اے لفظ بلغر بر وزن قر تک کی تک، تو پھر بضم سکون، لیکن عامہ کہتے ہیں بلغار۔ یہ شہر ہے سقالیہ کا، داربتم فی الشمال شدیدت البرد، نری برف ہی برف ہوتے ہے وہ بلغار جڑا ہے جی۔ تو بلغاریہ مشہور کرنے، لیکن لفظ بلغار ہے، بلغری تو بلغاری آدھے بلغاریہ نے جی، وہ ٹھیک ہے۔ فی اکثر لیالی سنہ، اور وہ 40 راتیں ہوتی ہیں، فی اول الصیف، گرمیوں کے شروع میں، سورج کے حلول کے وقت سرطان کے سر پر، ستارے دے اتصاب نہ ہو، کیونکہ سورج ٹھہرتا ہے ان کے پاس علی وجہ الارض، زمین اتے سامنے رہندا ہے 23 گھنٹے۔ کتنے؟ 23 گھنٹے سورج اتنے نظر آتا رہتا ہے، یعنی وہ اس زمین دی اس قطر تے نے ہو کہ سورج گھومتا ہے تو 23 گھنٹے انہوں نے نظر آتا ہے، اور غروب ہوتا ہے 1 گھنٹہ علی حسب ارض البلد، کیونکہ طول البلد تے ارض البلد جڑا ہے نا، ان دے نال یہ سارا نظام بنتا ہے جی۔ تو وہ ارض البلد کے اعتبار سے جو ہے نا، جو وہ صرف 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ غائب ہوتا ہے۔ تو گھنٹہ تو شام ہوتی تک، اس تو بعد گھنٹے بچوں ادھا ٹائم مغرب دا ہے، ادھا ٹائم صبح 7 تک ہو گئی، اس میں صبح دی نماز پڑھنی، پھر مغرب تک ایک سارا گھنٹہ نہیں، گھنٹے بعد چڑھ جاتا ہے جی، سمجھی جی؟ اچھا جی، ہوں پھر واپس چلو، وہ سوال دا جواب بھئی وہ جو اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ اندے شر کو بچائے۔ دجال جب آئے گا تو پہلا دن جو ہے نا وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، حدیث ہوندی پئی ہے، باقی دن برابر۔ تو کیا ابھی اس پورے سال میں بھی 5 نمازیں ہوں گی یہ، یا کہ 24 گھنٹے بنا کر تو 5 نمازیں پڑھیں گے جی؟ اور نہیں ہے مثل دن کے، اے بلغاریاں دا دن، مثل دن کے وہ دن جو مثل سال کے ہوگا دجال لعین کے دنوں سے جی۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہے کہ دجال والا جڑا وہ دن ہونا ہے، ادوں وہ ان دے بارے سونے حکم فرمایا کہ تسا اندازہ لا کے نمازاں پڑھی رکھنیاں نے، سمجھ آ گئی جی؟ واسطے امر کے اس میں اوقات کے اندازہ لگانے کے ساتھ حدیث ہوتی بھی ہے، اتنے سونے فرمایا کہ تسا اندازہ لا کے تو نمازاں پڑھی رکھنی ہیں۔ اور اسی طرح مدتیں بے میں، اس وقت جڑی بے کرنی ہے نا، ان کا جڑا ٹائم مقرر کرنا ہے، میں تینوں میں زور دے وقت دیاں گا، تے ہن زور کنیا گھنٹیاں چوندی یہ مراد ہوئے گا۔ اور اجارے میں جڑی شے کرائے تے لینی، ایک دن سائیکل کرا تے دیں، اور ایک دن تو مراد سارا سال نہیں ہونا، بلکہ 24 گھنٹے نہیں، ایک دن رات نکل جاندی وچوں، وہ حساب نال بھی 12 گھنٹے 14 گھنٹے مختلف موسمیں۔ اور روزے بھی اندر پورا مہینہ ایک روزے رکھنے نے،
جی لیکن وہ روزہ رکھنا بھی دینے ہی ہے تو افطاری بھی دینے ہی ہونی ہے سحری بھی دینے تے صرف وہ گھنٹے کا حساب لانا ہے جی اور اس سال وچ اج بھی ایک بار ہی ہونا ہے جی اور عدت جو ہوگی عورت کی اگر کسی کی ضرورت اس عدت کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی دنوں 24 گھنٹے ایک دن ہو گیا جی تے وہ عدت جڑی ہے نا وہ پھر وہ انہاں 24 نوں جڑا نا ضرب دینی ہے بھی 90 دن نال تے وہ 90 دن جڑے نے 3 مہینے بنتے ہیں تے 3 مہینوں دے کنے گھنٹے بنتے ہیں اس حساب نال ان دی عدت ہوے گی کہتے ہیں علامہ شروم بلالی رحمہ اللہ جیسا کہ تفصیل بیان کیا ہم نے اس مختصار کے اصل میں وہ کون ہے امداد الفتاح واللہ الموفق ہونے پتر شرح پڑھ لو ولیسا مثل اليوم روایت کی ہے مسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا اور اس کے ٹھہرنے کا زمین میں 40 دن سونیا فرمایا ایک دن مثل سال کی مثل ایک دن مہینے کی مثل اور ایک دن جمعے کی مثل جمعے سے مراد ہے سمجھ آئی اور باقی اس کے دن تمہارے دنوں کی مثل ہوں گے جدو سونے گل فرمائی نا بندہ اینا وڈا دن پھر ایک مہینہ تے ہفتہ ہم نے عرض کی پس وہ دن جو ہوگا مثل ایک سال کے کافی ہے ہمیں اس میں ایک دن کی نماز 5 نمازاں کافی فرمایا لا اندازہ لگانا تم اس کے لیے اس کا اندازہ اے امر آ گیا ایتھے امر آ گیا کیا آ گیا ایشا بس جی گل سمجھی جی علامہ اسنوی نے فرمایا وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْيَوْمَانِ التَّالِيَانِ یہ تو سونے فرمایا نا بھی سال دا اندازہ ایویں جڑا مہینے دا دن ہے ان دا بھی اوویں اندازہ لا کے نمازاں پڑھنیاں نے جڑا پورے 8 دن دا دن ہے ان دا بھی سمجھ آئیے باقی پھر دن برابر ہو جان کے پھر 5 نمازاں جی اچھا جی توجہ وستظہار بھی طلب قوت استظہار کیا ہے کمال نے وجوب قضا کا اے متن میں چاہیا ہے وہ نہ ہوتے قضا وہ جڑی نماز ہے نا جتھے وقت کو نہیں اتھے نماز بھی کوئی نہیں تے اتھے بھی پیچھے تفصیل سی راجے قول ہے اسے بھی قضا کرنی ہے تے کو نہیں سی یاد ہے نا ہن بھی ہو وستظہر الکمال وجوب قضا او وجوب قضا جڑی ہے لوگ رہندے نے ہن روزانہ او کی کرن اشاعت دی فطرہ دی دلیل پکڑتے ہوئے دجال کی حدیث کے ساتھ بھی یہاں بھی تو آخر وقت لمبا ہے نا تو سونے فرمایا کی کرنا ہے اندازہ لانا ہے تو لہذا اسی پر جہاں اب سورج زیادہ اور وقت نہیں ہے تو وہاں بھی قضا کرنی ہے روزانہ تابع ہوئے ہیں کمال کے ابن شاہنہ پس تصحیح کی انہوں نے اس کی فی الغاز ہی اپنے الغاز میں اور ذکر کیا ہے من ساری کتاب بند نہ جو بچے ہو کہ انہ المذہب یہی مذہب ہے کی اور نہ نیت کرے قضا کی باوجہ مفقود ہونے ادا کے وقت کے صرف میں اج دی عشاء پڑھن لگا اج دے فطر پڑھ لگا قضا دی نیت تاں کری دیے کہ وقت پایا ہے تے پڑھی نہیں سی ہن قضا ہے تے وقت ہی کو نہیں پایا قضا کس طرح ہوئی ہے لہذا بھی ہر روز پڑھنی ہے لیکن قضا دی نیت عشاء دی فطرہ دی نیت کرنی اچھا جی اور فرق کیا ہے نہر کے اندر بائیں طور کے وقت موجود ہے حقیقتاً نہر کے اندر فرق کیا ہے کہ بلغاریہ والوں پر نہیں ہے
دجال کے دن میں ہے بھی نمازیں پڑھنی ہے، بائیں طور کے وقت موجود ہے حقیقتاً دجال کے دن میں، اور مفقود ہے علامت فقط، وقت تو موجود ہے صرف نشانی کو نہیں، کہڑے پورے سال میں بھی ہن اثر ہوئی ہے کہ زور ہوئی ہے کہ مغرب ہوئی ہے کہ عشاء ہوئی ہے کہ صبح ہوئی ہے، برخلاف اس صورت کے کہ ہم اس میں ہیں، کیونکہ وقت لا وجود لہو اصلاً، ایتھے تو وقت دا وجود ہی کوئی نہیں جی، سمجھ آئی ہے جی۔ لیکن اے نہر والی بات کو وردہ رد کیا گیا ہے، بائیں طور کے وقت موجود ہے قطن، جی وہ دجال والی صورت وقت ہے تے بھی تو 24 گھنٹے وقت ہی ہے، کہ صرف یہ کہ صورت جلدی چڑھ جاتا ہے، وقت ہے ہی ایو، اگر دوسری تھان تے ہوئے تو عشاء ہے کہ کوئی نہیں ہے وے جی جی۔ اور مفقود یہاں بھی فقط علامت ہی ہے نا، بس اس وقت نئی فرق، اور پوری بحث اس کی تحفۃ الاخیار کے اندر ہے۔ ان دونوں کتاباں تو بعد خلاصہ کی نکلے بونو تو قضا ہے۔ اچھا جی، للامر فی بے تقدیر الاوقات، اور متن سی اس دے مطابق پھر شرح، یعنی نماز کے اوقات علی خلاف القیاس اس دے مطابق تقریر کر رہے ہیں، لہذا نہیں قیاس کیا جائے گا اس کے غیر کا اس پر، حالانکہ وضاحت انہوں نے کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم اگر سپرد کیے جائیں وکلنا الی الاجتہاد، تو نئی نماز کدھر او دجال والے دن میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا تو صحابہ پاک نے تو یہی کہا تھا نا سرکار 5 نمازیں کافی ہوں گی، نہیں سمجھے تو انہوں نے کیا سمجھا تھا، تب بھی تو یہ سوال کیا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سپرد کر دیے جائیں اجتہاد کے تو نہ نماز پڑھیں گے ہم دجال والے دن میں، مگر جیسا کہ قول کیا اس کا قاضی یاز رحمہ اللہ، انہاں کے مالکی نے انہاں کے جو اس دن 5 نمازاں ہونی ہیں، سنی گل شہزادے ہو دیکھو یہ پیچھے مسئلہ ہوتا ہے نا، بابا تحقیق کر دینا ہے، لیکن متن دی جڑی شرح کرنی ہوندی اس دے مطابق کرنی ہوندی، وہ کئی بار اگر ٹکرایا نہ کرو، ایویں کرو نہ کہنے کہ چونکہ وہ خلاف قیاس ہے لہذا اس پر کسی غیر کو ہم قیاس نہیں کر سکتے، غیر تو مراد وہ علاقہ جس میں وقت نہیں ملتا، تعالیٰ کے پیچھے تحقیق کر دیتی ہے کہ راج قول یہ ہے کیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سمجھ دے بھی نہیں، سمجھ نہ آئے تو انہیں کتاباں کو بندہ پٹھے مسئلے کرنے لگ بندہ ان میں کہوں بیان فلاں یقاس و غیر علیہ، لیکن اس متن دی شرح دے مطابق گل کیتی ہے، اپنی جلی گل کرنی سی پیچھے کر رہے ہیں بے قضا ہے وے وہ شہزادے ہو۔ اچھا جی، وقت الآجال فی البیع جی، اور وینظر دیکھا جائے گا دن کا ابتدا، پس اندازہ لگایا جائے گا ہر فصل کا فصول اربع سے، فصول اربع 4 موسم سال وچ، باعتبار اس کے جو ہوتا ہے ہر دن کے لیے زیادتی سے اور نقصان سے، اور ساڈے کول دن بدتے گھٹتے ہیں کہ نہیں موسم تے 4 موسم ہوندے نے ساڈے کول، ان دی گل پہ کردے نے بھی، جیسا کہ کتب شافیہ میں ہے جی، اور ہمارے مذہب کے قواعد بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ اچھا جی، فی وقت کی وہ آگے پیچھے چلو واپس چلو، یہ گل سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہیں سمجھے، راج قول کی نکلیا۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9، ایک وقت وچ 2 نمازاں جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایک دھیان کرے جی، اور نہ جمع کیا جائے 2 فرضوں کے درمیان ایک وقت میں جی، پہلے فرض نو اگلے وقت چلے جانا یا اگلے وقت نو پہلے چلے آنا، انج نہ جمع کرے، کیونکہ نہیں او قضا اور چیز ہے او بھائی،
کیونکہ نہیں صحیح نماز وہ نماز جو مقدم کی گئی ہے اپنے وقت پر جیڑی اگلے وقت دی نماز ہن دے وقت وچ پڑھی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. اور نہیں حلال وقتیہ کی تاخیر دوسری کے وقت کے دخول تک یہ حلال نہیں ہے. جان کے وہ قضا ہو گئی وہ تو اور گل ہے بھی جان کے مؤخر کرنی بھی اگلی وچ پڑھنی ہے یہ کم حرام ہے. وہ ہے وہ بھئی یار زور رہن دیو قضا کر کے سر نہ پڑھ لیں گے اے کام کرنا کی ہے حرام ہے. رہ گئی قضا تے کرنی ہے سمجھے ہو وقت تو پہلا ہونی کوئی نہیں جان کے مؤخر کر کے اگلے وچ پڑھنی او قضا تو ہو جائے دی لیکن یہ کم کرنا حرام ہے. اے مطلب جی. اچھا جی اور پھر متن نال جوڑو. اور نہ جمع کیا جائے دو فرضوں کے درمیان ایک وقت میں عذر کے سبب سے. کس سبب سے؟ عذر کیڑا جیسے سفر بے سفر وچ یار تے کوئی گل نہیں نماز آگاں پیچھے کر کے کٹھیاں پڑھ لیں گے. اور جیسے بارش بڑی ہو رہی یار عشاء مغرب نال ہی پڑھ کے چلیے. سمجھیے جی گل. ہن سوال ہے کہ حدیث پاک میں تو ملتا ہے کہ سرکار نے ایسا کیا ہے صحابہ پاک نے ایسا کیا ہے. وہ ایک تو عرفہ تے مزدلفہ تک آ رہے وکھرا جی بے ویسے سفر چ کیتا ہے میں نمازاں کٹھیاں. ان دا جواب حمل کیا جائے گا مروی کو. مروی کا مطلب وہ شے جو روایت کی گئی الف لام. اور حمل کیا جائے گا مروی کو جمع میں اولا کی تاخیر پر الا قبیل آخر وقت ہا اس کے وقت کے آخر کے قبیل تک اور اس کی فراغت کے وقت داخل ہو جائے گا ثانیہ کا وقت پس پڑے گا ثانیہ کو اس کے وقت میں. اے ساڑھے نزدیک جمع ہے اینو آندے نے جمع سوری. کی آندے نے جمع سوری. سورتاً جمع نے لیکن وقت اپنا اپنا. پہلی نو ان دے آخری وقت چ پڑھنا فارغ ہونا تے 1-2 منٹاں بعد اگلی نماز دا وقت سن دے تے پھر وہ پڑھ لیں گے. ایک ہی جمع سوری. جمع کی یہ بھی ایک وقت ایک کے تے 2 نمازاں پڑھنا تے جمع سوری جائز ہے کتھے سفر وچ. ہن شرح ویکھو ذرا دھیان نال یار. بے عذرن کا سفرن نظر آیا فی وقتن احتراز کیا ہے جمع سے ان کے درمیان فعلاً اور ہر ایک ہون دونوں سے اپنے وقت میں ایک وقت چ منع ہے. سمجھ آئی ہے. اگر فعلاً وہ جمع ہو گئی ہیں وقت ایک نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے. مثلا بائیں طور کے پڑھی اولا کس میں نماز کے وقت کے آخر میں اور دوسری اس کے وقت کے اول وقت میں. جی پس یہ جائز. جیسا کہ تبیین میں تبیین کن تو قائق دی شرح ہے تبیین الحقائق علامہ ذیل عیدی رحمہ اللہ ایک ہی اے جائز. اس کو اعتراض کیتا ہے بھی ایک وقت نہیں ٹھیک فعلاً اگر جمع ہو گئی ہیں اول آخر وقت میں اگلی پہلے وقت میں تو یہ فعلاً تو جمع ہے نا. فعلاً بھئی ایک پڑھ کے فارغ ہوئے تو دوجی پڑھی یہ فعلاً کرنا پڑھنا تو فعلاً یہ جمع لیکن حقیقت نہیں ہے جمع نہیں وقت. اللہ تعالیٰ کا. اچھا جی بے عذرن کا سفر جیسے سفر کی جیسے سفر داخل کر دیا ہے کاف نے مرض کو بھی. اور جس طرح کہتے ہیں نا جیسے فلانا جیسے دا مطلب ہوتا ہے یہ جا ہور بھی کوئی ہے گا ہے تے مطلب ہے کاف نہیں کا سفر تھے ان نے مرض نو میں داخل کیتا ہے بے مرض دی وجہ تو جمع کرنا کی کرنا تے متن چاہ گیا بارش دی وجہ تو جمع کرنا. ہن دھیان کرے جی. اور جائز رکھا ہے اس کام کو امام شافعی رحمہ اللہ نے تقدیماً وی تے تاخیراً وی. پہلی نو اگلی دے وقت چ لے جانا
یا اگلی نو شوافے دے نزدیک جمع تقدیم تے جمع تاخیر اے جائز ہے کیے عذر دی وجہ تو کدوں افضل اول ہے واسطے نازل کے اور ثانی واسطے سائر کے بھئی جڑا اتریا ہے نا کسی تھاں ہوتے جی اس کے لیے کیا ہے اول افضل ہے اور نازل رکا ہوا ہے کیڑی جمع تقدیم تے ثانی جو ہے بے کون تاخیر یہ کس کے لیے جو سفر کر رہا ہے اشوافے دے نزدیک اچھا جی اس شرط کے ساتھ اس ساڑھے نزدیک جی بھئی اس شرط کے ساتھ یہ کہ مقدم کرے اولا کو اور نیت کرے جمع کی فراغت سے پہلے اولا سے اور عدم فصل ان کے درمیان اس شے کے ساتھ جو شمار کیا جائے فاصل عرفن یہ جمع تقدیم میں ہے یہ بھئی کی بھئی اتریا ہے نا تے دوواں دی کٹھی نیت کی تھی کہ میں ہن زور بھی پڑھنی ہے تے نال اگوں اثر بھی پڑھنی ہے نال پڑھنی ہے تے اے فارغ ہویا زور کولوں وچ ہور کوئی کام نہیں کیتا تے فوراً ہی کوئی تھوڑے جے لمحے گزرے تے کی ہو گیا اثر شروع ہو گئے تے سمجھائیے جی اے ٹھیک ہے اور نئی شرط کیا گیا جمع تاخیر میں سوائے جمع کی نیت کے میں پہلی کے نکلنے سے پہلے اور بہت دفعہ مبتلا ہوتا ہے مسافر اس کی مثل کے ساتھ خاص کر کے حاجی ہن ایک مسئلہ لکھا ہے کھانے چ نہ پینے والا اور کوئی حرج نہیں تقلید کے ساتھ جیسا کہ باہر میں ہے اور نہر میں ہے وہ آندے نے کہ بھئی اس مسئلے وچ شفافے دی تقلید کرنے وچ کوئی حرج نہیں اس مسئلے وچ او جمع تقدیم کیڑی ہے کہ بھئی اگلی نماز پہلوں پڑھ لینی مثلا رکیا ہے شام دے ٹائم تے شام پڑھنی تو اگاں کیڑی ہے انہوں مغرب دے وقت جو پڑھ کے تو پھر سو جانا بھی سویرے سفر کرنا ہے اے جے بھی اول افضل ہے کس کے لیے اول افضل الاول للنازل اول صورت کیڑی ہے جمع تقدیم باجیو بھئی انہیں کی کرنا ہے بھئی شام نو رکیا ہے نا تے ان دے نال جمع تقدیم کی اگلی نو پہلے وقت وچ لے آونا بھی عشاء کیڑے وقت وچ پڑھے اے نازل واسطے افضل ہے شفافے دی گل چلدی پئی اور ثانی جو ہے کون جمع تاخیر کہ مغرب کو شفق غروب ہونے سے قبیل تک لے جائے پھر رک کر مغرب پڑھے فوراً عشاء پڑھے تو پھر اپنا سفر شروع کر دیں اگر رات کو بھی سفر کرنا ہے تو سمجھ آگی کہ کوئی نہیں آئی اے جے کہ ثانی سائر کے لیے افضل ہے شرط یہ ہے کہ مقدم کرے اولا کو یعنی جیڑی ہے نا مغرب اے پہلوں پڑھنی ہے تے عشاء بعد زور پہلوں تے اثر بعد یہ جب ایک وقت پڑھنی ایک وقت اور نیت کرے جمع کی کس سے فراغت سے پہلے اس سے اور درمیان میں کوئی اور چیز کام نہ کرے یہ ہے جمع تقدیم میں کس میں یعنی مغرب دے 3 فرض پڑھ کے نا تے عشاء دے 2 فرض پڑھے جدو مسافر ہے او مسافر کی کرے 2 فرض پڑھے نال وتر پڑھے کندے وچ مغرب دے اور نئی شرط کی گئی جمع تاخیر میں سوائے جمع کی نیت کے پہلی کے نکلنے سے پہلے
تے جمع تاخیر یہ ہے کہ پہلی نماز نو اگلی دے وقت چ لے جائے، پہلی نو ہن سنو، اور بہت دفعہ مبتلا ہوتا ہے مسافر اس کی مثل کے ساتھ، اسے یہ کرنا پڑ جاتا ہے، خاص کر کے کون؟ حاجی۔ ہونا مسئلہ سمجھا جی، بے تشواف دا مسئلہ کہ ساڑھے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی، لیکن آندے نے کوئی حرج نہیں تقلید کرنے کے ساتھ، جیسا کہ اور لیکن آندے نے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر التزام کرے ان تمام کا کہ واجب کیا ہے ہو ذالک الامام، جیڑی جیڑی شے پھر اس مذہب کے امام نے واجب کی ہے نا، سمو نا بزرگوں بڑوں کا سبق ہے، ان سب کا پھر لحاظ کرنا ہے۔ جب اس مسئلے میں تقلید کریں نا کسی مسئلے میں، تو اس مسئلے کی ساری شرطوں کا بھی اس لیے کہ حکم ملفق باطل ہے بالاجماع، بے تنیاں حنفیاں دا تے مرچاں شافیاں دیاں، انج دی چٹنی اے باطل ہے۔ تلفیق بے دو چیزاں ملانیاں، سمجھے یا پودنا میرا تے پیاز تو لیا، اس لیے کہ حکم ملفق باطل ہے بل ہے او، جیسا کہ دور کے دی باجا میں ہے، لہذا ان جدوں ایک پڑھ رہے ہیں نا نماز حنفی شافیاں دے مذہب اتے جمع تقدیم یا جمع تے اے سارے کام بھی کرنے سو، پس قرات کرے اگر مقتدی ہے تو ہے حنفی، جس لئے جمع تقدیم تاخیر نال پڑھنی ہے نا تو انہیں امام دے پہ فاتحہ بھی پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے تھلے کھڑ کھڑ بھی نہ کرے، ولا یا مسو ذاکرہ انہیں تے وضو، اور نہ بیوی کو ہاتھ لگائے کس کے بعد، سنیں جی، اور بچے تھوڑی سی بھی نجاست سے، کیونکہ ان کے نزدیک تھوڑی بھی ہو تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، بدن ناپاک ہے، سمجھی جی، بے جے کر جمع تقدیم تاخیر والا مسئلہ تے عمل کرنا ہے نا، تے پھر اس نماز دے متعلق انہاں دی جنیاں گلاں نے وہ ساریاں مننیاں، یہ چٹنی والا کیس نہیں بننا جی، اور سن دے پے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ ہوندی پی جے، اور رتی ٹوپی آیا کوئی سمجھ ہوندی پی کہ کوئی ہے، اچھا، اور حکایت کرنی اجماع کی ملفق کے بطلان پر منظور فی ہا ہے، یعنی بے ملفق کچھ شافیاں دی گل تے کچھ حنفیاں دی رلا کے ایک چٹنی بنانی، اس کے بطلان پر اجماع کی حکایت یہ منظور فی ہا ہے، چنگی گل بھی آکھو بے ستی اجماع ہے، اس اتے جے مسئلہ کسی دوسرے امام دا مننا ہے تو ان دے سارے لوازمات نال مننا ہے، ان دے سارے کیونکہ اصح امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب سے جواز ہے اس کا، وہ ایک بھی ان کے نزدیک تلفیق جائز ہے، اور منی ان ہو یہ ہے تتبع کرنی رخصتیں مذاہب سے، اے گل منی ان ہوئے بس جدوں کو تھوڑا جا ہولا کم لبا، جیڑی گل کو نرم حنفیاں کو لب گو تو لے لی، جیڑی وہ لے لی جیڑی عملیاں کو لبی، جیڑی مالکیاں کو لبی، اے گل منی ان ہوئے، اے گل اور سمجھی جے گل صرف ایک جزی آئی ہے کوگو، بھئی نماز تقدیم تاخیر میں اگر کوئی شافیوں کے مذہب پر تقلید کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن ساری شرطوں کے ساتھ، ساری یہ شرطاں تاں پتہ لگ دیا نا جی فقہ پڑھی ہوگی تو نہیں جی، لہذا تیرے میرے بندے دا واسطہ کام نہیں ہے گا جی، اسی حنفی ٹھیک ہے، اچھا جی، وَحُمِلَ الْمَرْوِيُّ فِي الْجَمْعِ، اچھا ہوں وہ گل مک گئی ہے،
او جڑا بھی سونیا نے 2 نمازاں جمع کی تھا، ہم نے کہا کہ ہم اس کو حمل کرتے ہیں جمع سوری پر. کس پر؟ ہن سنیا جی اس پر دلیل کہ اس تو مراد جمع سوری ہے تے حقیقی نہیں. جڑا سونیا سفر جو 2 جمع کیتیاں نے نا اس تو مراد دھیان کرو. دلیل اس تعویل کی صحت پر کیڑی تعویل کہ جمع سوری مراد جڑا حدیث پاک کے جو ہے نا بھی سونیا نے مغرب تے عشاء ملا کے پڑھی ہے زور تے اثر، اس تو مراد ہے بھی پہلی آخری وقت تے اگلی. اسا اے توجیہ کی تھی، اے تعویل کی تھی. اس پر دلیل کیا تمہارے پاس حنفی اس تعویل پر؟ تعویل وہ ہے کہ روایت کیا ابن حبان نے، ہاتھ لزیر جے، ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت نافع سے، کن سے؟ یہ شاگرد ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے. کہتے ہیں نکلا میں جناب عبداللہ بن عمر کی معیت میں ایک سفر میں اور غائب ہو گیا سورج، غائب ہو گیا. آپ سفر کر دے پیسن. پس جب دیر کی آپ نے تو میں نے عرض کی حضور الصلاۃ یرحمک اللہ کی صلاۃ یرحمک اللہ کی صلاۃ یرحمک اللہ. اوتھے نہیں سی بیس میں کوئی کرامت ہوگی، پیراں 5 نمازاں نہیں پڑھیاں اس نے بھی کوئی کرامت ہوگی. اس لیے جی ایڈا دور نہیں سی شروع ہویا، ایڈا نہیں کو ہے کو نہیں سی دین سی. عرض کی تھی کی سونیو کنہوں نے آکھیا؟ صحابی نو جناب. تو فلتفت تو جناب نافع کہتے انہوں نے میری طرف توجہ کی، مجھے دیکھا، دیکھ کر پھر سواری چلا دی. مجھے دیکھا اور پھر سواری چلا دی، رکے نہیں. وہ مدا تو ظاہر میں بھی نال جانا سی. حتیٰ کہ جب ہو گئے آپ شفق کے آخر میں، جدو سرخی ڈبنے دے نیڑے پہنچی، کیڑی سرخی؟ شام والی. تو آپ اترے، پس آپ نے پڑھی مغرب کنا، پھر آپ نے اقامت کہی عشاء کی، حالانکہ تحقیق غیب ہو چکی تھی. کون؟ پس پڑھائی آپ نے عشاء ہمیں. ایون کیڑی جمع سونے ہو؟ جمع سوری. کنے کی تھی؟ ہن اگلی حدیث سنو. تے نافع کہتے ہیں پھر متوجہ ہوئے جناب عبداللہ بن عمر ہماری طرف، پس فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سرکار کو سفر جلدی کرنا ہوتا تو سرکار کرتے اسی طرح. اے دلیل وہذا حدیث صحیح. اور سمجھی جے چلو مرضی میں تہاڈی. بسم اللہ. اچھا جی اگے جی پچھلا متن سمجھ آ گئے بھائی جمع حقیقی منع ہے، مگر عرفہ میں حاجی کے لیے، نہ کہ حاجیوں کے غیر کے لیے، نہ کہ او تھلے نہ لغیر ہم تے لکھیا ہے اے حاج تے مفرد تے ضمیر جمع دی لٹائی نے ہم نظر آਉਂدا پہ. تو آندے نے چونکہ حاجی جنس ہے نا تے جنس تھلے کئی افراد ہوندے نے، اس وجہ تو لغیر ہم آکھ دیتا ہے. اور نال تان نبیڑیا بھی تینوں بعد سمجھ کونی ہونی بھی کی آکھے نے بھی جمع دی ضمیر ہے نا تے حاج کی ہے ما تو مفرد ہے کہ کوئی نہیں تے الحاج الفلام تے جنس دا آ گیا ہے، گویا کہ جمع والا معنی بن گیا جی. اچھا شرین دن او پچھلے پچھو ہو گئے نا. قال عبدالحق تو ہے نا، قال عبدالحق رحمہ اللہ یہ نص ہے اس بات پر کہ پڑھی سرکار نے ہر ایک نماز دونوں سے نماز کے بولو چاہ جب عبداللہ بن عمر حدیث سنائی تو پتہ لگنا گیا بھئی سونے نے ہر نماز اپنے تو بول دے نیچے پہ جی.
اچھا جی دوسری دلیل اور فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا قسم اس ذات کی کہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا، نہیں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کوئی نماز مگر اس کے وقت پر، مگر دو نمازیں جمع فرمایا سرکار نے زور اور عصر کے درمیان عرفہ میں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع میں یعنی مزدلفہ میں، صرف اتھے دو نمازاں جمع نے، ایک وچ جمع تقدیم ہے تے ایک وچ جمع تاخیر، بس اتھے عصر زور دے وقت وچ پڑھنی ہے تے شام نو جڑی مغرب نو عشاء دے وقت وچ پڑھنی ہے، سمجھائی؟ تو قسم چاہ کے بیان دینے رواؤ شیخان اس تو علاوہ سونے نے کوئی نماز بھی کدی وقت تو علاوہ نہیں پڑھی تے ہر وقت نال نے اے سفر وچ انہاں کول سونے دی مسواک ہوندی سی، یاد ہے سونے دا سرانہ انہاں کول ہوندا سی، تے جس صحابی دے کول استعمال دیاں چیزاں سونے دیاں وہ 2 میل دور رہندے سن، یہی حنفی آندے نے بھی یار عبداللہ بن مسعود تو مسلمان ہوئے مکہ شریف تو تے ہر وقت نال تے سونے فرمایا بھی عبداللہ ہوا عبداللہ، تے جدوں سونے فرمایا نا کہ بھئی تواڈے وچوں جڑے اولو الاحلام نے چوکھے سیانے نے حدیث پڑھو گے، فرمایا میرے پیچھے اگلی صاف وچ کھلویا کرو، تساں اگلی نسل نو دسنا ہے بھی سونے نماز کیویں پڑھدے سن، انہاں وچ عبداللہ بن مسعود دا نام سارے فرشتے سمجھے پہ، تے آپ پہ آندے نے بھی سونے رفع دین کدے نہیں کیتا کو آ جائے کہ حدیث، تے جڑے صحابی ہفتہ آئے نے انہاں آکھے جے میں ویکھیا سونے رفع دین کیتا ہے، پچھلی کتاب وچ بھی پڑھیا ساجے، تے جس ویلے مقابلہ ہوئے گا صحابی نال بھی جنے ہفتہ رہے سرکار کول تے او جڑے 19-20 سال رہے اس ویلے عقل کولو پوچھو بھی کنہ دی گل نوں ترجیح دینی ہے جی، بھائی جے سونے مسلسل رفع دین کردے ہوندے تے عبداللہ بن مسعود بھی وہ مطلب ہے بھی وہ رہندے سن بلغار تے سرکار مدینہ شریف وچ تے کوئی نہیں سی نا، ہر نماز سفر حضر وچ عبداللہ بن مسعود نال نے، تو بعد نے سرکار رفع دین نہیں کرنی، جیلے ٹل دے نا، یہ بخاری شریف میں ہے، انفیوں کا قانون بخاری شریف نہیں ہے، انفیوں کا قانون سند ہے، کیا ہے؟ سند ہے، کسی کتاب کا نام نہیں ہے، خلاصہ دسی گل جی پہلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرو گے ہن سمجھ آ گئی جی، ہن چلو واپس، اور اللہ فی مگر عرفہ میں حاجی کے لیے نہ کہ ان کے غیر کے لیے، ہن عرفہ دے وچ 2 نمازاں جمع کرنیاں نے، زور دے وقت وچ عصر پڑھنی ہے، اے پڑھ کے تے پھر وقوف عرفہ شروع کرنا ہے، وقوف لیکن شرطاں نہیں 4 بے شرط ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پڑھے نماز حاجی بڑے امام کے ساتھ ہے، خود بادشاہ وقت یا اس کا نائب جی، اور ہر ایک زور اور اثر سے پڑھے، ولاؤ صوبے کا فیہما اگرچہ سبقت کی جائے ان دونوں میں، وہ آ جاندہ جی، اچھا جی، اور واب شرط الاحرام، اور احرام کی شرط کے ساتھ حج کا احرام نہ کہ عمرے کا احرام، کس وقت؟ ہر ایک نماز کے پڑھنے کے وقت زور سے، اور اگرچہ احرام باندھے زوال کے بعد صحیح میں، تب بھی وہ جب احرام باندھ چکا ہے تو امام کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ چکا ہے، اور زور کا صحیح ہونا یہ بھی شرط ہے، بس اگر واضح ہو گیا زور کا فساد تو زور لوٹائی اس نے اکیلے، تو اب لوٹائے گا عصر کو جب داخل ہو جائے گا عصر کا وقت معتاد، 2 مثالوں، پس یہ 4 شرطیں ہیں جمع کی صحت کے لیے عند الامام، سنیں کنیاں، اور ان راشا نکا جب پڑھ لو 4 ہو تھلے،
اول کی ہے عرفہ ہوئے کی ہوئے دوسرا کی ہے زور صحیح ہو گئی بھائی زور پڑھ چکے ہیں تو پتہ لگا زور تو غلط پڑھی گئی ہے تیسری کی ہے امام جو نائب امام یا اس کا امام سے مراد وہ بادشاہ جی چوتھی کی ہے احرام بالحج ہون جمع کر سکتے ہیں اچھا جی دھیان یار ہوں واپس چلو ایسے چار شرطیں کن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک جمع کرے حاجی اگرچہ اکیلا ہو رحم ہو گیا وہ آدھے نے کدے کلا تھا بھی کی کرے جمع کر لے جیسا اچھا جی جیسا کہ برہان میں ہے اتنے لکھا یہی ازہر ہے کیڑا کر لے گل سمجھیے اے آ گیا جے جمع تقدیم بھائی زور دے وقت چ کیڑی پڑی اے کتھے عرفہ پہ صاحبین دے نزدیک بھی وہ عرفہ والے دینی ہے احرام نال باویں کلا یا جماعت وہ اختلاف وکھرا ہے لیکن ہے کتھے او حج والے دن 9 ذوالحجہ کہ ہن تسی عرفہ جاؤ تو اتنے جا کے دونوں کٹھیاں پڑھو ہن نہیں 9 ذوالحجہ تے حج بھی کردا ہوے ویسے تو ویکھن نہ گیا ہوئے بندے کنے نے کہندی جیب پیسے نے کٹا جیب تے ہوندی کوئی نہیں غریباں کو تو کو رکھے ہوندے بٹوے شٹوے دے دیے اچھا جی او لال غیر نظر آ گئے اور دسا سی ضمیر ہو اور کل من الظہر والعصر بس اگر پائی اس نے 2 نمازوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ دوسری رہ گئی ہے تو لا یجوز لہ الجمع اس کے لیے جمع دو میں جماعت نال پڑھے تو تاں 4 شرطیں بھی آ گئی ہیں ہن پھر واپس چل پس جمع کرے حاجی زور اور اثر کے درمیان کیڑی جمع زور کے اول وقت میں مسجد نمرہ میں زور اب جو زوال شمس ہونا ہے نا تے اذان دے کے اقامت دے پڑھ کے کی کرنی ہے زور پھر اثر پھر جیسا کہ وہ عادت ہے جی اس میں ایک اذان اور 2 اقامتیں تاکہ متنبع ہو تاکہ لوگ متنبع ہو جائیں کس کے لیے اور نہ فاصلہ کریں 2 نمازوں کے درمیان کس شے کے ساتھ اور نہ ہی زور کی سنتوں کے ساتھ ان پڑھ لو ولا سنت ظہر لیکن مستثنیٰ کی علامہ مسکین علیہ رحمہ نے زور کی سنتوں کو 2 پڑھ سکتا ہے وہ 2 تابع داری کرتے ہوئے ذخیرہ محیط کافی کی اچھا جی خلاف کا اثر ظاہر ہوگا اس صورت میں اگر پڑھی اس نے کیا زور کی سنتیں تو اول پر یہ ہے کہ لٹائی جائے گی اذان اثر کے لیے ثانی پر یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اور ظاہر الروایہ اول ہی ہے ایک اذان تے 2 اقامتیں تاکہ دوجی قامت ہوئے لوگوں نے پتہ لگے ہونا سر ہون لگی ہے سبحان اللہ اچھا جی ہن تو اگلی آ گئی ہیں جی اور جمع کرے حاجی مغرب اور عشاء کے درمیان کس کے درمیان لیکن کیڑی جمع تاخیر پس پڑے دونوں کو مزدلفہ میں آ کے مغرب کرنی ہے عرفات تے اتھوں ٹر پینا ہے پھر کتنے آنا ہے وہ چنگا بھلا سفر ہے جنا اتوں اینا کو سفر اینا کو نہیں میلاں دے حساب نال لیکن یہ جڑی پڑھنی ہے نا آ کے پہلو عشاء مغرب تے پھر عشاء ایک اذان کے ساتھ اور ایک اقامت کے ساتھ باوجہ نہ حاجت کے واسطے تنبیہ کرنے کے بے دخول الوقتین اس واسطے کہ عشاء تو لوگوں نے پتہ ہے بھی وقت ہو گئے لہذا پہلو مغرب پڑھنی پھر خام عشاء پڑھنا اور نئی شرط یہاں سوائے مکان کے اور احرام کے ایتھے اور کوئی شرط نہیں کہ بڑا امام کرائے کلیاں بھی پڑھنی تا بھی پہلو مغرب پڑھنی تو پھر جماعت نہ پڑھنی پھر بھی نہیں اوتھے مسئلہ ہے عرفات جو تے شرطاں نے
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚूंकि ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਮ ਖਾਂ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਖਿਆ ਮਕਾਨ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜ ਦਾ ਇਹਿਰਾਮ, ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, او بلا یشتارا تو ہناس وال مکان پس نئی شرط جماعت اس جمع کے لیے، کیڑی جمع کتھے، کیڑی نماز مغرب کیڑے ٹائم وچ پڑھنی ہے، اور اسی طرح امام بھی نہیں شرط اس جمع کے لیے بھی کلیاں پڑھے تا بھی ایویں ہی ہے، یہ نہیں کہ جماعت نہ کران، جماعت کران، لیکن بھی جمع کرنے واسطے جماعت امام شرط نہیں، اور نہ تطوع کرے ان دونوں کے درمیان، مغرب پڑھ کے پھر کیا کرے، پھر کی کرے، آنکھو نا یار۔ اور اگر مشغول ہو گیا کسی شے کے ساتھ یا درمیان میں تطوع کیے تو پھر اقامت کو دہرائے، پھر دوجی باری اقامت پڑھن تک لوگوں کو پتہ لگے وہ عشاء پڑھ لیں، اور جو کل ہے تے مغرب پڑھ کے تے بشک روٹی چھوٹی کھا لے پھر عشاء پڑھ لیں، پھر تندہ جی میں جی۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لوٹائے اذان بھی جدو وچ وقفہ کر لین تے، ملا مسکین رحمہ اللہ ذاکرہ السید واپس چلو، اور نہیں جائز مغرب مزدلفہ کے راستے میں، کتھے سمجھنے واسطے ایت بیٹھے ہونے، اے عرفات ہے، ایک ہی ہے چکوال موڑ مزدلفہ ہے، ایتھے سورج لا کے نہ پھر ٹرنا ہے، جنہیں سورج غروب ہو جانا ہے نا تو مغرب شروع ہوگی کہ کون ایتھوں ٹرنا ہے چکوال موڑ تک، اس تو بھی سفر دور ہے چنگا بڑا، فرض کرو گے سفر دور ہے تو کافی سارا، چکوال موڑ داخل ہوتا ہے تو اینا تے جڑا رفات دے پرلے کنارے جو ٹور کے آوے تو چکوال موڑ نال چوکھا سفر تو رفات وچ بن جاندے ہیں جی، تو اوہاں وچ چنگے بڑے میل نے، پھر مزدلفہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک مثال دے رہے ہیں بھی چکوال موڑ جانا ہے، ایتھے بھی مغرب نہیں پڑھنی، کتھے عرفہ وچ تے راہ وچ بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے نا اوتھے پھر یعنی راستہ معتاد عامہ کے لیے، راستہ اور تھلے لکھے ہے نا وہ شرح، باقی پھر پڑھے جی ایک جملہ صرف، یعنی راستہ معتاد آندھے نے اس قید لانے دی فید کو نہیں، راستہ معتاد ہو گئی جڑے پٹھے پاسوں میں ٹر جائے، جڑے پاسوں میں جائے راہ چ نماز نہیں پڑھنی انہیں، بلکہ ذکر راستے کا اتفاقی ہے، یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ بھی مزدلفہ تو پہلے پڑھنی نہیں، پاویں سیدھے راہ تے آویں تے پاویں جڑے پرلے پاسوں ڈنگ پا کے آویں، میں ادھوں ویکھنے اس پاسے کی ہوندا ہے پہاڑی دے پراں، جڑے پاسے مرضی جائے نماز مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔ اچھا جی دلیل کی ہے براج نماز نہیں، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخص کو کہ دیکھا سرکار نے اس کو کہ نماز پڑھنے لگا وہ مغرب کی کتھے، فرمایا صلاۃ و امامہ کا، نماز تیرے آگے ہے، نماز ایتھے نہیں اگے چل کے کتھے۔ اچھا جی انہیں آکھا جی میں پڑھوں گا جی ایتھے، میں تو کدی نماز دیر کیتی ہی نہیں، پنڈ دے حاجی نہیں سن تو شہر دے سن وہ خشک بابے جنہوں نے کام اور ہوندا ہی کوئی نہیں، تو مسئلہ ایک بھی نہیں پڑھیا، بس اگر اس نے کر لیا اور تے مزدلفہ جا کے انہیں پھر عشاء پڑھ لی، مغرب راج پڑھ لی تو مزدلفہ جا کے، اور نہ لٹایا اس نے مغرب کو کتھے جا کے، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، یا خوف کرتا ہے فجر کے، صحا تو صحیح ہو گئی ہے، یعنی مغرب دی قضا اور ذمے کوئی نہیں، او بھائی جی او بھلا ہو جی مغرب دی اے مطلب مولوی جی سخا دا بھی ہونے ذمہ، کام ٹھیک نہیں سو کیتا لیکن وہ ہو گئی، بے دوبارہ پڑھنے دنوں دی قضا کوئی نہیں بے۔ اچھا جی ان شرح ویکھو، ولم تجز المغرب فی طریق مزدلفہ، قید راستے کی اتفاقی ہے، اس لیے کہ اگر پڑھے وہ کس کو، مغرب کے وقت میں عرفات میں، تب بھی جائز نہیں ہے، نہ اتھے جائز ہے تو نہ اور طریقے معتاد۔
اچھا جی سونے فرمایا صلاۃ و امامہ کا اندی ترکیب دس دینے کہ امامہ کا منصوب ہے یعنی صلیحا امامہ کا پڑھ تو مغرب اپنے آگے جا کر، یا امام موقع یہ رفع کے ساتھ، پھر الصلاۃ امام موقع یعنی موضع الصلاۃ تیرے آگے ہے جی. یہ ترکیب دسی ہے. فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعِدْ اگر اس نے یعنی نہ اعادہ کیا وہ جو پڑھی تھی وہ کون تھی، کس کے ساتھ، کتھے آ کے، اور اگر بس مگی گل، اور اگر مقدم کر دی گل مگی نمی گل مقدم کر دی عشاء کو کس پر، تو اعادہ کرے دونوں کا. بولو چاہ ہاں یہ بکھرا مسئلہ ہے. بے مزدلفہ ہے تو پہلو کیڑی پڑھی، پھر دوبارہ دو میں پڑھے تاکہ ترتیب نہ پڑھے جڑا سنت طریقہ ہے جی. اچھا جی پس اگر نہ پڑھی اس نے کی حتیٰ کہ طلوع ہوگی فجر، اوے نا بھئی پہلے عشاء پڑھی پھر مغرب پڑھی، حالانکہ عشاء دوبارہ پڑھنی سی مغرب تو بعد، تو حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی تو لوٹ آئے گی عشاء کدھر، لہذا وہ جڑی عشاء پہلوں پڑھی سی ہو گئی جسے صبح صادق ہو گئی تو نال توبہ بھی کرے. او خافا طلوعہ نظر آ رہے، اگر اعادہ کرے اگر لٹایا ان دونوں کو مجموعتین یعنی اگر دونوں نے لٹائے نا ترتیب نال ہون پہلو مغرب تے عشاء کی ہو جائے گی صبح صادق ہو جائے گی، لہذا مغرب راج پڑی ہو گئی ہے جی. کو سمجھی جی گل کے کوئی نہیں. توجہ جی اگے بیان اوقات مستحبہ للصلاۃ پڑھی عبارت کو نہیں تو ہیں جب کہ ربط بل عبارت ہو جب کہ بیان کیے مصنف علیہ رحمہ نے اصل وقت بے کل وقت کے نہار نماز دا بیان کیتا ہے. اب اس کے اندر مستحب وقت کتنا کتنا ہے، کل وقت کتنا ہے تے تو بیانہ بیان کیا مستحب کو اس وقت سے اپنے اس قول کے ساتھ. ہن پورے وقت کے اندر جو وقت مستحب ہے نا وہ مسئلہ شروع ہونے لگا ہے جی. تو یستحب مستحب ہے اسفار فجر کے ساتھ صبح دی نماز چٹی کر کے پڑھنی ایک ہی تے اسفار وے وہو تاخیر للعدات تاخیر کرنی روشنی کے لیے جی. ایک کنا کو صبح دی نماز تاخیر کرے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر ظاہر ہو جائے اگر فساد فجر کا تو لوٹائے اس کو قرات مسنونہ کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے. اے تو 15 منٹ بھی ہون نا 20 منٹ پہلو سلام پھرے تے ہو جاندہ ہے کام کہ نہیں ہوندہ عائشہ بس دھیان کرا جب نہیں کیوں. ہن دلیل سنو اس تے با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفروا بالفجر کی فرمایا سونے پس بے شک وہ اعظم ہے للأجر وہ بے صبح نو کی کرو سفیدی چ پڑھو اجر زیادہ ہے اجر آ جڑی حدیث ہے نا اس تے حاشیہ لگا جی آخرا جاؤ ترمذی حدیث حسن صحیح نسائی ابن ماجہ دارمی طحاوی ابن حبان طبرانی فی الکبیر طبرانی فی الاوسط بہقی اتھے وے من حدیث رافع بن خدیج مسند بزار جی ان دے وجہ لفظ نے اسبحوا بالصبح او حضرت بلال کو روایت ہے بے صبح کرو صبح کے ساتھ بے خوب سفید کرو اس کو سمجھ آگئی اینی کتابہ میں حدیث جے. اور فرمایا دوسری حدیث
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوّرو بالفجر، فجر نو چنگا نوّرو مصدر کی اندی روشن کرو، یبارک لکم برکت دی جائے گی تمہیں، جنی سفید کر کے پڑھو گے نا اینی چوکھی برکت۔ سنی جے گل کہ کوئی نہیں، یہ شرح پڑھ لی پھر اگلی گل پڑھ دیا۔ واہو تاخیر للعدات، نظر آ رہے ہیں؟ مصباح لغت دی کتاب، اسفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ کہا جاتا اسفر، اسفر الفجرو، جدو کہ کی ہو جائے، اذا ادا روشن ہو جائے یار۔ اسفر الرجل بالصلاۃ، جب کہ پڑھے اس کو کس میں، روشنی میں۔ یہ لغوی معنی دسے نا پلا ہوئے۔ سونے فرمایا اسفرو، روایت کیا صحابہ سنن نے اور امام ترمذی نے کہا یہ حسن ہے، روایت کیا ہے۔ ان دوجی حدیث امام طحاوی نے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم نخعی تک، یہ تابعی ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں مجتمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کسی شے پر ما جتنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنا مجتمع ہوئے ہیں تنویر بالفجر پر، جی یہ نہ سینکڑیاں صحابہ دی زیارت کی نے، جتنے صحابہ صبح چاننے وچ پڑھنے تے مجتمع ہوئے نا، اینا کسی اور مسئلے تے نہیں آئے، چونکہ یہ بخاری شریف میں نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور مستحب یہی ہے کہ شروع بھی کدوں کرے، سفیدی ہو جائے، اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ داخل ہو جائے نماز میں، کس میں؟ غلط کی ہوں ہے، پچھلی کتاب پڑھا کے تھکیا، غلط کی شاید، غلط تے اسفار دو مقابلے چیزاں نے یار، غلط میں نہیں، حد ہو گئی۔ بعض نے کہا داخل ہو کس میں، اور کس شے میں داخل ہو؟ اندھیرے میں، نماز ہی داخل ہو بچا، داخل ہو کس میں، کس وقت؟ اندھیرے میں، اور ختم کرے کس کو، کس وقت؟ اہم باز انج آکھیا جی بے شروع اندھیرے چ کرے، قرات نہیں لمبی کرے کہ جس لئے چٹیائی ہو گئے خسلام اس لئے پھیرے جی۔ عنایہ سے یہ بات روایت تھی، سنیں ہون پھر واپس چل، اور جتے گل چھڑی سی نظر آ رہی ہوں کہ کو نہیں آ رہی؟ والے انا دوجی دلیل جی، اور اس لیے کہ عقلی دلیل اسفار میں جماعت کی تکثیر ہے کہ کوئی نہیں، بندے چوکھے آ جائیں، اور تغلیس میں تقلیل جماعت ہے، اور وہ شے جو پہنچائے کدھر، وہ شے اندھی شرح پڑھ لو، باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، سونے والے پر، کمزور پر، حال کی توسیع سے کون اندھی رعایت ہوگی، پس پا لیں گے دونوں کس کو، جماعت کو۔ سمجھے جے گل؟ ایشا بس جی۔ اچھا جی، ہن اور سنو، اے کچھ وظائف نے، کچھ صبح دی نماز تو بعد سورج نکلن تک فضیلتاں نے، اون جے اندھیرے چ پڑھو تے پونا گھنٹہ بچ جائے سورج نکلنے چ، تے اے حضرت ری بہ جانے تھے، بڑا اوکھا کام ہے جی۔ ٹائم تھوڑا بچے تاکہ 15 منٹاں بعد سورج نکل آوے تے اے فضیلت حاصل کر لگے، امتحان کریا جے۔ اور تاکہ آسان ہو جائے حاصل کرنا اس کا جو وارد ہے حضرت انس سے، تغلیظ ہے، جو نماز پڑھیے تو شے اوکھی ہو جاندی ہے، روشنی چ پڑھیے تو وہ شے سوکھی ہے، کیڑی شے وارد حضرت انس سے سنیا جی۔ قال حضرت انس فرماتے ہیں
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے پڑھی فجر جماعت کے ساتھ جی پھر بیٹھا رہا ذکر کرتا رہا اللہ کا حتیٰ کہ طلوع ہو گیا سورج، پھر پڑھی اس نے 2 رکعتیں، ہے اس کے لیے مثل تام حج کے اجر اور ایک تام عمرے کے اجر۔ حدیث حسن، ترمذی شریف، نسائی، احمد، بغوی شرح السنہ، ابو حنیفہ فی مسندی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہن اے نعمت لینی آسان ہے جے نماز روشنی وچ پڑھی، پیچھے بچدا تھوڑا ٹائم تے بندہ بہ سکتا ہے، کیونکہ بہ کے تو آخر وہ سورج نکلنے تو بعد بھی تو 20 منٹ انتظار کرنا ہے، پونا گھنٹہ پہلو نماز پڑھا دیو تے 20 منٹ سورج نکلن تو بعد تے سوے گھنٹے تے جا ٹائم پہنچے گا تے اتنی دیر تے اج کل دے نسل دے وضو نہیں رہ سکتے جی۔ سنیں اچھا جی توجہ، ایر ویکھ لو پتر جی، سونیاں دے صدقے نال کتنے چھڈو اس حدیث تے دھیان کرو یار، سونیاں دے صدقے نال کم نکے اجر کڈے، اے نہیں کا اجر حجاتن بلکہ حجاتن تے عمراتن۔ اللہ اگلی حدیث پڑھ دیں تھوڑا شرح دیکھو۔ ثم قعد یذکر اللہ تعالی، اے جڑا جملہ ہے، پھر بیٹھا رہے کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ ملا علی قاری صاحب نے جو حسن حسین حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح کی ہے نا، اسی حدیث کی اس میں ملا علی قاری صاحب نے بیان کیا ہے کہ بیٹھنا شرط نہیں ہے، محض مدار اشتغال بھی ذکر ہے۔ اس وقت میں بیٹھے لتاں سو گئی ہیں، اٹھ کے 2 قدم سیدھے ٹرنا چاہتا ہے مولوی جی، اگاں پیچھا ہونا چاہتا ہے، سمجھ آئی جی؟ کسی کندھ نال ٹیک لا کے بہنا چاہتا ہے، سیدھا وہ بہنا تھک پیندا ہے، یا تھلے بیٹھا اوکھا ہوندا تے نال کرسی پہ اس سے بہنا چاہتا ہے، تو لہذا بھی وہ جڑا ذکر بھی یا کو دو بھی اس دا خلاف ہی نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ اینی دیر باوضو رہے تے ذکر مشغول رہے، سمجھ آئی نا جی؟ سنگی کو گوبھی دا پا نہ پوچھن لگ پہ، کہا جڑا گوبھی سے لیندی کیویں آندی سر جی؟ یہ بڑی بیماری ہے کہ بھی جڑا نا بھی وہ شیطان دا بیڑا غرق ہوئے نال ہی گلاں لا دیندے فٹو فٹ جی، بھی تاکہ جڑا کام ہے وہ خراب ہو جائے جی۔ ایک مسئلہ سمجھ آ گئی جی گل، بے مدار کس پر ہے؟ اشتغال بھی ذکر پر اس وقت میں۔ اچھا جی، پھر پڑھے کتنی 2 رکعتیں، ان کو کہا جاتا ہے 2 رکعتیں کس کی؟ یہ دونوں سنت دعا کا غیر ہے، سنت ایتھوں 2 نمازاں بن گئی، ایک اشراق دی تے ایک چاشت دی، ایک دوسری جگہ وضاحت پڑھو کہ بھی 2 کو نہیں، جنہیں پڑھ لیاں نے ہو گئی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تامت انتے غور کرو، یعنی کل منہما، حج بھی پورا تے اے نہیں یا حج یا عمرہ انج نہیں ہے گا، بلکہ پورے حج دا ثواب تے ذرا دھیان کریں جی، یعنی غیر ناقص ثواب ہما۔ حج وچ تے ہوندا ہے نا جی، حالت احرام وچ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا تے حج دا ثواب خراب ہو گیا، ایتھے اے وے کہ بے جڑا ہے نا پورے حج دا ثواب، حالت احرام کوئی نہیں، کوئی پابندیاں ہون، لیکن مراد کیڑا حج ہے؟ نہیں مراد کیڑا حج ہے؟ حج نفل مراد ہے، مطلب سویرے آکھو جل حج فرضی پورا ہو گیا، حج فرضی ہو کرنا ہے او بے حج نفلی دا پورا ثواب ہے۔ تے جیڑی سونے تاکید لائی نا کیڑی تامہ، یہ فائدہ دیتی ہے کہ اس کے لیے یہ اجر حقیقتاً ہے، یہ ترغیب کے قبیلے سے نہیں ہے، یہ بے ترغیب دلائی بھی بڑا ثواب ہے نہ، حقیقتوں کہ تامتاً کہا ہے، یعنی واقعتاً پورے نفلی حج کا ثواب اور پورے عمرے کا ثواب۔ اللہ دیکھ لو، ہر روز یعنی اگر ایک بندہ باقاعدہ اس تے اللہ دی رضا واسطے عمل کردا ہے تے 360
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਤੇ 360 ਉਮਰੇ ਪੂਰੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 60 ਕੇ 62 63 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ 65 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੱਜ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਫਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਮੰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਫ ਨਾਵ ਮੁਆਵੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਕਾ ਹੋਵੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, تو ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਏ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਗੱਲ ਪਕਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਢੱਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਾ ਸਹੀ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ او مولوی اکرام، اور وہ بندہ جو نہ پائے وقت دونوں کا، دونوں کون تو نہیں واجب دونوں اس پر، اور نہ مسئلہ اور نہ جمع کرے 2 فرضوں کے درمیان ایک وقت میں عذر کی وجہ سے، اور نہ جمع کرے 2 فرضوں کے درمیان ایک وقت میں عذر کی وجہ سے، مگر عرفہ میں حاجی کے لیے بڑے امام کی شرط کے ساتھ اور احرام کی شرط کے ساتھ، پس جمع کرے زور اور عصر کے درمیان جمع تقدیم، اور جمع کرے مغرب اور عشاء کے درمیان مزدلفہ میں، اور نہیں جائز مغرب مزدلفہ کے راستے میں۔